وقال اللہ تعالی فی سورۃ الواقعہ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم اللہ تعالی عظیم وانہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. وقال اللہ عز وجل فی الآخرہ سورۃ البروج بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. قرآن کے متعلق جو ہماری معلومات ہیں اس کے متعلق قرآن ہی کی زبانی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن اصل میں ہے کیا، اس کی عظمت کیا ہے اور اس کا تعارف کیا ہے. اس وجہ سے کہ ہم تو قرآن کو ایک کتاب سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ کتاب کی بھی اہمیت نہیں دی جاتی اس وجہ سے کہ جو ہماری اپنی اردو زبان ہے اس کو سیکھنے میں ہم 10 سال لگاتے ہیں اور اس کی کتاب کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، اور اس عبادت کو کیسے انجام دینا چاہیے، عبادت میں کیا چیزیں شامل ہیں، ہماری زندگی میں کیا کیا معاملات ہیں جو عبادت میں آتے ہیں، وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. تو اس کی اسٹڈی، اس کا پھر دوسرے اللہ کا حکم ہے کہ ان قرآن الفجر کا نام مشہور، فجر کا جو قرآن ہے وہ اللہ کے ہاں مشہود ہے. یعنی رات کے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی جب فجر میں تبدیل ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، جس بندے کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی تھی وہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے فجر میں قرآن پڑھا. تو یہ فجر کا قرآن روز پڑھنا، اس کو روز سمجھنا. دوسری یہ کہ صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دور میں قرآن کی تعلیم اور قرآن کا پڑھنا کیسا ہوگا، تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایک آیت کا سمجھ کر پڑھنا تمہارے 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے. ایک رکعت، ایک آیت کا. اب دیکھ لیں 1000 رکعت میں تقریباً 10,000 تو آیتیں ہوتی ہیں دوسرے کلمات کے، اس سے زیادہ بہتر جو ہے ایک آیت کا سمجھنا. تو اس قرآن کا سمجھنا، اس کو پڑھنا ایک تو، پھر دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کے کما حفظ پڑھتے ہیں، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کے ارادے سے پڑھتے ہیں، تو ہر حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ الف لام میم 3 حروف ہیں، اب صرف الف لام میم آپ نے پڑھ لیا 30 نیکی آپ کو مل جائے. پھر یہ کہ ان نیکیوں کی اہمیت کیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کے جو ہے اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، فمن ثقلت موازینہ ہو، یعنی موازین کا پلڑا، نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوا تو آپ جنت میں گئے. ومن خفت موازین فامہ ہاویہ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا نکلا ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 پلڑے ہیں، نیکیوں کا پلڑا اونچا ہو گیا تو آپ جنت میں گئے، اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو پھر جاتے. تو نیکیوں کی یہ اہمیت ہے کہ ایک ایک نیکی کے لیے آپ اس وقت پریشان ہوں گے اور اس وقت مارے پھریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پریشان حال پھریں گے کہ نیکی کم پڑ گئی، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس وقت تو آپ سب کے پاس جائیں گے، ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، مارے پھریں گے، کوئی کہے گا نہیں ہمارا اپنا معاملہ ہے. فردن ہر ایک پریشان ہوگا. تو یہ نیکی جو ہے اتنی اہم ہے. اب قرآن پڑھنے سے اتنی نیکی ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اس قرآن کی اہمیت. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن دراصل ہے کیا. ان جعلناہ قرآنا عربیا لعلہم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو. اب ایک بات غور طلب ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے.
قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام اللہ نے فرمایا ہم نے عربی بنا کر یہ تمہارے اوپر نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو. ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کی کوئی زبان نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے عربی میں، مگر یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی زبان نہیں ہے. وہ تو بندوں کی ہدایت کے لیے جو جہاں پہ جو نازل ہو رہا ہے ان کی زبان میں اس کو نازل کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ جعلناہ قرآن عربی، یہ ہم نے عربی قرآن بنا کر تمہارے لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو. دوسرے انہ فی ام الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے پاس ام الکتاب میں قرآن محفوظ ہے، وہاں سے ہم اس کو نازل کرتے ہیں. پھر سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہمارے پاس کتاب مکنون میں محفوظ ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ قرآن اللہ کے پاس محفوظ ہے اس کے لیے 3 الفاظ کیے، لوح محفوظ، کتاب مکنون، لوح محفوظ کا لفظ استعمال کیا، کتاب مکنون کا بھی لفظ استعمال کیا، ام الکتاب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے جو واقعات ہونے والے ہیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں آنی ہے وہ اللہ کے پاس ام الکتاب، وہ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے. اور وہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مکنون بھی کہا، چھپی ہوئی کتاب، یعنی سب کے پاس ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ کتاب سب سے پوشیدہ ہے اللہ کے یہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا لوح محفوظ، یعنی وہ لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو، یعنی اللہ کی جو کتاب ہے وہ محفوظ ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. وہاں پر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں سے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا. اب یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں آنی ہے کہ جب لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے تو یہ 23 سال میں جو نازل ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تو عربی میں 2 الفاظ آئے ہیں، انزلنا، انزلہ ہے اور تنزیل ہے. انزلہ کے معنی ایک دم اتار اور تنزیل کے معنی آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا 23 سال میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو اتارا. تو اس کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے جو فرشتے ہیں ان کے پاس بھیج دیا پورے کا پورا. اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم کے مطابق بتدریج آتا رہا، بتدریج یہ آتا رہا. تو وہ جو ہمارے لیے کنفیوژن کا معاملہ ہے کہ جی ایک جگہ تو فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور دوسری جگہ یہ 23 سال میں آیا ہے، تو اس میں کوئی مناسبت محسوس نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پہ فرشتوں کے حوالے کر دیا اور وہاں سے اس کے حکم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن لے کر ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق پہ یہ اترا ہے، آپ کے خلق پہ نازل ہوا ہے اور پھر آپ کے ذریعے. اب یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو قرآن ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس قرآن کے خوف سے.